اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد عالمہ. حر عاملی کی کتاب وسائل الشیعہ میں انہوں نے اصول کافی سے ایک روایت لی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اسے روایت لی کیا کہ ایک شخص گیا مکے گیا، خانہ کعبہ کے طواف کیا، صفا مروہ پہ گیا، پھر اسے خیال آیا، وہ چھٹے امام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا میں نے طواف کیا، مجھے کوئی دعا ہی نہیں یاد آ رہی تھی، میں صرف درود پڑھ رہا تھا، اور یہی حال میرا اس وقت بھی ہوا جب میں صفا مروہ پہ تھا، وہاں بھی مجھے کوئی دعا یاد نہیں آ رہی تھی، وہاں بھی صرف میں درود ہی پڑھتا رہا. تو چھٹے امام نے کہا جتنے لوگ تھے انہوں نے جو دعا مانگی انہیں جو کچھ ملا، تمہیں جو ملا وہ اس سے کہیں افضل جو تمہیں ملا. یعنی جو تم کو ملا ہے وہ تمام لوگوں کو جتنا ملا وہ تم کو ملا، وہ اس سے افضل نہیں، تمہیں زیادہ افضل ملا، تمہیں زیادہ ملا، ثواب زیادہ ملا. کیا؟ صرف درود پڑھنے کی وجہ سے ثواب ملا. اچھا، گفتگو ہوگی ہماری اس سلسلے میں. ابھی تو آپ حضرت زہرا کی شادی کے سلسلے میں باتیں سن رہی تھیں، اور پھر وہ کہ باتیں سن کے کیا کریں، انہیں شادی ملی، مٹی کا برتن ملا اور یہ ملا، وہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی فائدہ سننے سے نہیں ہوگا. ہمارے یہاں جو ہو رہا وہ تو ایسے ہی ہوتا رہے گا، ہمیشہ ہوتا رہے گا. لاکھ کوئی منقبت پڑھتی رہی ہے یا کرتی رہی ہے، کریے گا آپ وہی جو آپ کر رہی ہیں، جو معاشرہ آپ کو جدھر لے جا رہا ہے وہی آپ کیجیے گا. کچھ بھی آپ کرتی رہیے. کارڈ بنایا جاتا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، ایک طرف یا علی مدد لکھا رہتا ہے، علی وارث لکھا رہتا ہے، سب کچھ لکھا رہتا ہے. کارڈ سے پتہ چلتا ہے اللہ اکبر. اس شادی میں گئے تو سبحان اللہ مزے آ جائیں گے. وہاں پہنچے تو پتہ چلا وارث تو شیطان ہے، وہاں علی وارث لکھا ہوا کارڈ کے اوپر، وہاں وارث کوئی شیطان ہے. مکس گیدرنگ کا گانا بجانا ہو رہا ہے، اور کیسی محفلوں میں ہو رہا ہے، ایسی محفلوں میں ہو رہا ہے کہ کس کی بیٹی کی شادی ہے، بیٹی یا بیٹے کی شادی ہے، پتہ چلا کہ بہت مشہور ترین ذاکرہ ہیں ان کی. معاشرے سے کبھی نہیں جائے گی یہ باتیں، کبھی بھی نہیں جائے گی جب تک کہ ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری پوری. آپ یہاں آئیے گا، آپ نے پڑھ کے چلی گئی، اس کا امتحان دیا ختم ہو گئی. بات نہیں، بات ختم نہیں کہ میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کروں گا. یہ ایسے ہی نہیں ہے جو پانچویں امام جو بتا رہے ہیں کہ حضرت شعیب پہ تو پانچویں امام کو بتانے کی ضرورت کیا آتی ہے؟ مولا آپ اپنے زمانے کی بات بتائی کہ نہیں، میں وہاں سے بتاؤں گا جیسا آدم مٹی و پانی کے مرحلے میں تھے، وہاں سے بتائیں گے بات. تو یہ ساری چیزیں سن رہے. ابھی میں نے علیم بھائی سے پوچھا کہ بھائی کیا درس دے کے آئے؟ ان کا یہ کر کے آئے ہیں، اور یہ بتائے کہ یہ ہو رہا. میں نے کہا جو ہو رہا وہ ہوتا ہی رہے گا، کچھ بھی کر ڈالیے، جو ہو رہا وہی ہوگا، اس سے ہٹنے والا نہیں ہے. حدیثیں کیسا پڑھی جائے گی نا. اب تو دین کو جو ان لوگوں نے بنا دیا ہے نا، جس طرح سے بنا کے دیا اسی طرح سے ہو رہا ہے. دیکھا رمضان میں جو کچھ پروگرام ہوا تو وہ اب دیکھیے بکرے اور گائے کی کیٹ واک ہو رہی ہے، ان کا ہندوؤں کا نام کافروں کا نام رکھ کے وہ قربانی کی جائے گی. سب تماشا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ؟ اس سے دل جلتا نہیں، خوف نہیں پیدا ہوتا کہ خوف پیدا ہو رہا، دل جل رہا. دل تو اسی وقت جلتا ہے جب آپ کو ذاتی کوئی نقصان ہوتا ہے. دین تو ذاتی نقصان ہے ہی نہیں. وہ چلی میرے چھوڑیے. ابھی 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے تھے اسی کام کے لیے. بھیجے گئے تھے کہ نہیں بھیجے؟ 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے تھے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے. 1,24,000 انبیاء آئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ جب پوری دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو امام زمانہ آئیں گے، ان کو عدل و انصاف سے بھریں گے. تو یہ 1,24,000 انبیاء اور تمام اوصیاء اور تمام اولیاء، ائمہ، علماء سب جو ہے نصیحت کرتے آ رہے تھے، سب ختم ہوتی، سب ختم ہو رہی. سب انفرادی ذمہ داری لوگوں نے پوری نہیں کی ہے نا.
کیا کیا انبیاءوں نے ظلم نہیں سہے, کیا کیا انہوں نے تکلیفیں نہیں اٹھائی, مارے گئے, کاٹے گئے, قتل کیے گئے, ایک ایک دن میں 70 انبیاء مارے گئے, سولی پہ لٹکائے گئے, کچھ بھی معجزہ دکھاتے رہیے حضرت عیسیٰ آپ, کچھ بھی وہ لوگ سلیب لٹکا کے گلے میں لگاتے رہے, کچھ بھی آپ کر. یہ ایک طریقہ کار یہود و نصارہ نے لگایا ہے کہ ایسی چیزیں سمبل کے طور پہ لگاؤ, باقی اس کی جو روح ہو وہ نکال دو. انہوں نے اپنے یہاں بھی یہی کیا اور ہمارے یہاں بھی یہی کیا, اور اب پورا ہو گیا, پورا ہو گیا ہر شخص کا. آپ صبح سے شام تک میں نماز پڑھ کے پورا دن آپ گزارنے کے بعد ذرا جائزہ تو لیجئے کہ کیا ہوا. جو یہاں سے پڑھ کے جاتی ہیں بہت متقی پرہیزگار کہ بھائی ہم مدرسے میں جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ذرا جائزہ تو لیجئے کہ کیا ہوا. ذرا جو علم حاصل نہیں کر رہے ہیں اور گھروں میں ہیں اور بڑی نام نہاد کی شریف بنی ہے, ان کا جائزہ تو لیجئے کیا ہو رہا, تو پتہ چل جائے گی کیا وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے غفلت. غافل ہے لوگ. غفلت کیوں وہ بھی بتاتے, پہلے 2-4 حدیثیں غفلت کے سلسلے میں سن لیجئے, پھر آگے بتاتے ہیں کیا ہوگا. ٹائم اتنا کم ملا کہ دیکھیں کیا بات ختم ہوتی کہ نہیں ختم ہوتی. مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اچھا قیامت جب برپا ہوگی تو ہمارے لیم ایکسکیوزز جو ہیں سارے جعلی طور کے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں دین کے نام پہ, اس پہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا, مرنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا. وہ جو ہے وہ ہوگا وہی ہوگا. یہاں زبان درازی ہماری ہے نا, چل رہی ہے, لیکن ایک زبان بند ہوگی تو پھر نہیں چلے گی زبان درازی کے. وہ شاعروں میں جیسے بتایا نہیں جاتا کہ وہ ہم سے کیا مجال ہے کہ فرشتے آ کے پوچھیں تو ہم یہ ہیں وہ, یہ سب اپنی بڑائی جو اپنی زبردستی کی جا رہی ہے نا, اس سے کام نہیں چلے گا. وہاں پہ تو پورا حساب کتاب ہوگا, اور جو ہوگا ویسے ہی ہوگا. آپ کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کہ آپ شاعری کی شعر کے ذریعے سے اپنے آپ کو اعلیٰ علین میں پہنچایا ہوا. تو مولا فرماتے غفلت بہت بڑا موذی دشمن ہے. غفلت بہت بڑا موذی دشمن ہے. موذی دشمن کہا ہے, موذی دشمن ہے. پھر کہا کہ غفلت جو ہے گمراہی ہے. مولا ہی فرما رہے ہیں غفلت گمراہی ہے. دیکھیے ابھی آگے چل کے بتاتے ہیں کیا ہے اس سلسلہ, کیوں اس کو لیا ہم نے. غفلت گمراہی ہے. پھر فرماتے ہیں مولا مشکل کشائی فرماتے ہیں غفلت و غرور کا نشہ شراب کے بنسبت دیر سے اترتا ہے, یعنی پورا برباد کر کے تب جائے گا, اتنی دیر سے اترتا ہے. آپ شراب کے نشے میں اگر ہو کوئی بندہ شراب کے نشے میں غرور کے, آپ کچھ بھی کہتے رہیے وہ کچھ سنتا ہی سمجھتا نہیں, کچھ بھی کہتے رہیے. مغرور آدمی کچھ نہیں سمجھتا. مغرور کی تعریف تو یہ بتائی گئی کہ کسی نے پوچھا آ کے اللہ کے رسول کے, اے اللہ کے رسول کیا جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں. تو کہنے لگے پھر ہم جو اچھا کپڑا پہنتے ہیں, اب اس زمان وہ والا اچھا کپڑا نہیں جو آج والا پہنا جا رہا ہے, جس میں یہی پتہ نہیں چلتا کہ عورت کا کون سا ہے, اس میں مرد کا کون سا ہے. جو کڑھائی وڑھائی چل رہی ہے نا آج کے دیا والا نہیں ہے, تو یہ سمجھ کے اچھا کپڑا رسول اللہ نے کہہ دیا. اب ہم بھی شروع ہو گئے اچھا کپڑا اسراف کرنے لگے. کہا ہم پکڑے ہماری عصا بہت اچھا ہوتا ہے, ہمارا جوتا, تو کیا یہ بھی غرور میں؟ کہا نہیں, حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, حق کا انکار کرنا, یعنی یہ غرور کا نشہ ایسا کہ کچھ بھی سناتے رہیے گا. یہ غفلت کا کچھ بھی سناتے رہیے گا, اثر ہی نہیں ہوتا, کوئی بھی اثر نہیں ہوتا. کہاں اثر ہوتا؟ کوئی اثر نہیں ہوتا. سمجھ رہی نا؟ تو یہ اتنی خراب چیز ہوتی ہے. اچھا اس میں نقصان کیا ہے؟ اس میں نقصان یہ ہے کہ مولا ہی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, کیا فرماتے ہیں؟ میں تھوڑا جلدی بات کروں گا, میرا ختم ہو, کافی کم وقت ملا مجھے اس وقت. تمہارے دلوں سے موت کی یاد جاتی رہی, موت کی یاد. نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں جھوٹی امیدیں تمہارے اندر موجود ہیں, اور آخرت سے زیادہ تم پر دنیا چھائی ہوئی ہے. موت کی یاد جاتی رہے. موت کہاں ہے؟ موت یاد. بڈھے نہیں موت یاد کرتے ہیں, جس کو جانے والا. اب تو بڈھے جوان کی کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے کہ آپ جب بھی دیکھیے ٹی وی تو خبریں ہی دیکھتے ہیں ہم, اس کے علاوہ کچھ لیکن آپ دیکھیے کیا ہوا فلانے سے ٹرالر سے بس ٹکرا گئی, کیا ہوا 35 آدمی مر گئے, 16 آدمی مر گئے, 12 آدمی مر گئے, کھائی میں جو ہے وہ چلی گئی, کیا چیز ان باراتی جا رہے تھے اس پہ چلے گئے. تو اس میں سارے بڈھے تھوڑی ہوتے ہیں, تو سارے ہوتے ہیں, ہر عمر کے لوگ مر رہے ہیں. اور پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی تب سے یہی اور آگے ہر عمر کے لوگ دنیا میں جا رہے ہیں, تو پھر کیا ہے گا. لیکن یہاں تو جو بالکل آخری سٹیج پہ پہنچ گیا اس تک کو ہوش نہیں ہے. تم کو اتنا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کسی کو موقع نہیں دیا. بنا تو پکار کے تو یہی کہا جا رہا ہے, 20 سال والو کیا کرو,
جد و جہد کرو، کرتے رہے بیچارے جد و جہد، فیلڈ میں جد و جہد کر رہے ہیں، محلے میں جد و جہد کر رہے ہیں، کب گھومنے میں پھرنے میں لہو و لعب میں ہر طرح کی برائی میں جد و جہد کر رہے ہیں. اور 30 سال والوں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. 30 سال والوں سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہاں 70 سال والا غافل پڑا ہوا، تو وہ کہہ رہے ہیں 70 سال والوں قیامت آ چکی ہے، تم غافل پڑے ہوئے. پورا یاد رکھیے، اس پہ کہا جب پورا درس لیا جا سکتا ہے اس کے اوپر کہ 20 سال والوں، 30 سال والوں، 40 سال والوں، تم نے اللہ سے ملاقات کے لیے کیا تھا؟ اللہ اکبر کہا. 40 سال والوں تم نے اللہ سے ملاقات کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہ 40 سال والے 40 سال میں ابھی ان کی شادی، اب تو 40 سال پہ شادی ہوگی سب کی، 40 سال 50 سال ایسے شادی ہوگی. لڑکیاں پڑھ رہی کیا پڑھ گیا، پھر تو وہ دماغ خراب ہو گیا. اب کیا، اب وہ شادی نہیں کریں گے، ان کے اسٹیٹس کو کوئی ملے گا نہیں. ایک پوری آپ دیکھ لیجیے گا، ایک پوری 2-3 نسلیں ختم ہوگی تب ہوش میں آئیں گے لوگ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑا کام چھوٹ رہا ہے اس پڑھائی کے چکر میں جو لگا دیا گیا زبردستی، تاکہ لڑکیاں جو ہے صبح 8 بجے سے جائیں اور اس کے بعد 8 بجے رات کو گھر واپس آئیں. تو یہ کیا کریں گے؟ یہ ان کے پیر کے نیچے جنت ہوگی؟ وہ سینڈل ہی خریدتے رہ جائیں گے، جنت نہیں ہو پائی. یہی ہوگا. خود سوچئے، اتنی بڑی چیز کی جس کے لیے اتنے انبیاء آئے، اتنی کتابیں آئیں، کس کام کے لیے آئی؟ لوگوں کو جنت پہ پہنچانے کے لیے. اور کہا جا رہا ہے ماں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پیر کے نیچے تمہاری اولاد کی جنت ہے. یعنی اتنی بڑی چیز قرار دی جا رہی ہے ماں کے پیر کے نیچے جنت. تو وہ جو ہے اس سے مبرہ ہیں. بچوں کے لیے باقاعدہ اشتہارات آتے ہیں کہ یہاں بچے داخل کرائے جائیں، جو ورکنگ وومن ہیں وہ یہاں پہ ہیں، یہ سب کر کے جو اشتہار آتا تھا کہ لوگ سمجھو ہوئی انگلش بول رہی ہے، فلانا ہو رہی، تو کوئی بہت بڑی چیز ہو گئی. حرام سے جو بچنے والا وہی بڑا ہے، صرف حرام سے بچنے والا بڑا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا بڑا. اگلی دفعہ کلاس ہوگی تو اطاعت پروردگار پہ انشاءاللہ لیں گے کلاس لیں گے. پھر چلیے، پھر کہا جا رہا کہ تمہاری کیسی حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو. تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہو، آخرت کا بیشتر حصے سے محرومی تمہیں غمزدہ نہیں کرتی؟ کسی کو نہیں کرتی غمزدہ. سب دیکھ لیں اپنے آپ کو. کیا ہوا؟ ایک عالم جو تھے وہ کھجوریں بھجوا رہے ہیں کہ کیوں؟ انہیں پتہ چل گیا تھا فلانا ہماری غیبت کرتا، کھجوریں بھیج رہا. بار بار سنائیے، سنانے سے کیا ہوگا؟ بار بار جب تک کہ ہاتھ پیر اذا جاوارے اس پہ کام نہ کرنے لگے، سناتے رہیے قرآن پڑھ کے. وہ پتہ چلا کہ بھائی کیوں بھجوا رہے، بعد میں بند ہو کیوں بھیجا؟ کر آپ غیبت کر رہے تھے تو اپنی نیکیاں ان کو دے رہے تھے، تو وہ اس کے صلے میں آپ کو تحفہ بھیج رہے تھے کہ آپ اب ان کے ساتھ نیکی کریں تو وہ آپ کے ساتھ نیکی. اب 1000 دفعہ کتنی دفعہ بیشتر آپ صبح سے شام تک جو غیبتیں کرتی ہیں تو اس کے بعد آپ بیشتر حصہ آپ کا جا چکا ہوتا. غمزدہ ہوتی کبھی رات کو لیٹنے کے بعد غمزدہ ہو تو چلو جلدی سے استغفار تسبیح ایک پڑھ لیتے. کیا کہتے ہیں کہ پروردگار جس کی بھی ہم سے غیبت ہو گئی، پروردگار اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب ڈال دے. 1 دن 2 دن 4 دن پڑھیے گا تو پھر کیا ہوگا؟ عادت ہوگی، آپ ڈریے گا، نہیں میں غیبت نہیں کرتی، نہیں میں بے پردہ نہیں رہتی، نہیں میں فلاں چغلی نہیں کھاؤں گی، نہیں میں فلاں کام نہیں. نہیں، آخرت کا بیشتر حصہ جایا ہوتا ہمارے. اور کیا ہوتا؟ دنیا کی ذرا سی تھوڑی سی چیز بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو کیا ہوتی؟ اس کی بے چینی، اس کا غم ہمارے چہروں سے ظاہر ہوتا، بالکل ظاہر ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم وہ لوگ ہو گئے ہیں جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق تو صرف آخرت ہی سے ہے. ہم دنیا میں بھیجے گئے آخرت کے لیے. تم دنیا میں آئے ہو کس کام کے لیے؟ آخرت کی تیاری. وہ ہمارا یہاں آنا صرف آخرت کی تیاری کے لیے بس. اس میں پروردگار کا احسان ہے، کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے ہر کام کو اس نے آخرت کا ثواب اس میں رکھ دیا. ہر کام میں آخرت. کوئی کام ایسا نہیں کہ ایک گھونٹ پانی بھی مومن پیے گا تو اس کا ثواب رکھ دیا گیا کہ آپ کے ثواب. لیکن مومن افسوس کی پتہ نہیں غفلت میں پڑا ہوا ہے، کہاں کیا کام کرا. افسوس ہے فرزند آدم پر کہ کس قدر غافل ہے اور اپنی ہدایت کی راہوں سے کس قدر اپنی ہدایت کی راہوں کو کس قدر فراموش کر چکا ہے. اکثریت کی ہدایت کی راہوں کو فراموش کر چکے ہیں. پھر کہا جاتا ہے جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے کیا ہوتا؟ وہ غفلت سے دور ہو جاتا، غافل نہیں رہتا. اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے سے ہی غفلت دور ہوتی ہے. اور غفلت کیوں آتی ہے؟ غفلت یہ ہوتی ہے کہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے. جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے. آپ کہیے ہم کہاں دنیا سے محبت کرتے ہیں؟ ہم تو کرتے ہی نہیں. جس سے پوچھے کہ وہ یہی کہے کہ نہیں
جسے پوچھے کہ نہیں، ابھی ہم گنائیں گی چیزیں، یہ چیز ہیں جو دنیا کی محبت میں شامل ہے، یہ چیزیں مل کر تب دنیا کی محبت بنتی ہے، یہ سب گنائیں گے، ابھی پتہ چل جائے گا کون کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا، آخرت کا خوف۔ مولانا نہج البلاغہ پڑھیے، کب پڑھیے گا، پوچھا جائے کب پڑھیے گا، یہ اب ایسی گفتگو کریں گے، بہت معافی چاہتے ہیں، ہماری گفتگو ایسی ہوگی، سوری۔ سب ہماری بچیاں، سب ہماری بہنیں، تو ہم سب کو بیٹا نہیں، ایسا نہیں، ڈانٹیں گے تاکہ کرو۔ کب پڑھو گی نہج البلاغہ؟ مشکل نہیں ہے، مشکل بالکل بھی مشکل نہیں ہے، یقین جانو کہ مشکل نہیں ہے۔ اس میں کہہ رہے مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری ہڈیاں جو ہے گوشت چھوڑ دیں، اگر قبر کے حالات تمہیں بتا دیے جائیں تو۔ بتا تو دیا انہوں نے، اب کیسے بتائیں گے؟ وہ کہے اگر بتا دیا جائے، کہ بتا تو دیا آپ نے، ذرا بھی کہیں ڈر ہوتا ہے؟ ذرا بھی ڈر نہیں ہوتا، ذرا برابر نہیں ڈرتے۔ چلیے ابھی بات ہوتی ہے دنیا کی محبت کیا کام کرتی ہے۔ کانوں کو حکمت کی بات سننے سے بہرا کر دیتی ہے، آنکھوں کو نور بصیرت سے محروم کر دیتی ہے۔ آنکھوں کو نور بصیرت، آپ چیزوں کو دیکھنے کے بعد اسے کوئی نتیجہ نہیں نکالتی، ہر چیز دیکھنے کے بعد نتیجہ نہیں نکالتی کہ کوئی نتیجہ نکالے، اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ گئے شادی کی محفل میں گئے، وہاں پہ شرکت کیا، جو اس سے دشمنی ہمارے دل میں جس کے لیے کینہ ہے نا، ہم اس سے کینے، کتنا قیمتی کپڑا پہن کے آیا، 50 لاکھ کا دلہن جو ہے وہ میک اپ کرا گیا، کچھ کرا گیا، ہم تو اس سے جل ہی رہے ہیں، جلیں گے، ہم جلتے رہیں گے آخری وقت تک۔ اور جو ہمارا دوست ہے وہ کیسی بھی حالت میں آئے گا، یہ کیا پہن کے آ گیا بھائی، جلدی آ رہے تھے کیا، اچھا آؤ بیٹھو، اسی کو پاس میں بیٹھا لیں گے کیونکہ دوست ہے۔ دوستی اس سے کپڑے سے نہیں، ایک طرف تو دنیا یہ کہتی ہے کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں، دوسری طرف سارا انتظام کر رہا ہوتا عزت کا۔ یہ والی عزت جسے جو ہے دین گھیرے رہتی ہے وہی عزت ہے، مولا کہہ رہے ہیں، جس کی دین تائید کرے وہی عزت ہے، وہ والی عزت نہیں جس کی دین تائید نہیں کرتا کہ اس کی عزت ہے۔ تو پھر سارے لوگ کھوٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے فرعون دربار میں آتا تھا تو کیا بڑی عزت تھی اس کی؟ یہ والی عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب تک لعنت پڑ رہی، مرے ہوئے نہ جانے کتنا زمانہ گزر گیا، پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی لعنت؟ پھر یہ کیا کہا جا رہا؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ چوتھے امام زین العابدین اسلام کی ایک روایت ہے، اصول کافی میں بھی ہے، انہوں نے گنایا ہے کہ دنیا کی محبت میں کیا کیا چیز شامل ہے۔ دنیا سے کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بعد سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ دنیا سے دشمنی رکھتے ہیں، دنیا سے دشمنی۔ بھائی تو دنیا میں بھیجا کیوں پروردگار؟ کہ دنیا میں بھیجا آخرت کے لیے عمل کرنے کے لیے۔ تبھی تو چوتھے ہی امام کو وہ والا قول ہے جو اکثر بیشتر ہم سناتے ہیں کہ دنیا دو طرح کی، ایک ملعون، ایک منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا۔ یہ ملعون دنیا کی گفتگو ہو رہی ہے، اس سے دشمنی رکھتا، منزل مقصود تک پہنچانے والی، نماز یہیں پڑھنا، آپ کو روزہ یہیں رکھنا، حج پہ یہیں جانا، حسن سلوک لوگوں کے ساتھ یہیں کرنا ہے، آپ کو سچ یہیں بولنا ہے، غیبت سے پرہیز کرنا ہے نا، سارا کام تو اسی دنیا میں کرنا ہے نا۔ تو وہ اس دنیا کو کہا گیا یہ منزل مقصود تک لے جانے والی دنیا۔ باقی جو دنیا وہ ملعون دنیا جس پہ لعنت کی گئی، خراب کیا گیا۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی محبت سے کیا کام ہوتا ہے؟ اقتدار سے محبت دنیا کی وجہ سے، اقتدار سے دیکھیے لاکھوں آدمی قتل کرائے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے، اقتدار ہمارا بچا رہے، ہماری کرسی بچی رہے، ہو رہا تو اقتدار سے محبت ہوتی ہے، جو مال دولت سے محبت ہوتی ہے، عورت سے محبت اسی دنیا کی وجہ سے، کھانے پینے سے محبت جو ہوتی ہے، راحت سے محبت ہوتی ہے، ان تمام چیزیں کچھ ملا دیا جاتا ہے، مال اور دولت، یہ راحت و آرام، اس سب کو چیز ملا دیا جاتا تب ٹوٹل دنیا کی محبت بن جاتی۔ اسی لیے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ انبیاء نے، علماء نے ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد اس دنیا کو کہا ہے کہ دنیا برائی کی جڑ ہے، دنیا کو برائی کی جڑ کہا ہے ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد۔ آپ بھی دیکھ لیجئے، راحت سے محبت ہے، آپ کو کس چیز ہے؟ اقتدار مل ہی نہیں رہا، جو اقتدار ملتا ہے اس پہ اپنا رنگ دکھا دیتے ہیں۔ اگر بہو کو مل گیا اقتدار، ہاتھ میں سے کنٹرول کر لیا تو وہ رنگ دکھا دے گی، ساس کو مل گیا تو وہ رنگ دکھا دیتی، بھائی کو مل گیا، بڑے بھائی کو مل گیا تو وہ بتا دیتا کہ سب کی جو اپنی ذاتی ذمہ داری وہ پوری نہیں کر رہا، جو سب کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہا، وہ یہ ساری ان تمام محبتوں میں گرفتار ہے۔ آسائش کی محبت ہو، سجاوٹ ہو، مکان، بڑا مکان، چھوٹا مکان، گاڑی، یہ سب اسی کے اندر، آسائش کے اندر آتے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی محبت کہلاتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، گمراہی کی طرف لے جاتی، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی تمام کوشش آخرت کے لیے جاری رکھو، تمام کوشش۔ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام۔
اپنی تمام کوشش آخرت کے لیے جاری رکھو، اس سے تم اپنی آرام گاہ کو سنوار لوگے. اپنی آرام گاہ، وہ اصل آرام گاہ تو وہی ہے، اس کو سنوار لوگے، اپنی آرام گاہ کو سنوار لوگے. جہاں کروڑوں سال ایک کروٹ پڑے رہیں گے تو وہیں پڑے رہیں گے، کوئی ہلنا ڈلنا بھی نہیں ہوگا. وہ سمجھ جائے گی اس کی تیاری کرنے کے. پھر دوسری 3 قول سنا رہے ہیں مولا کا، بہت زبردست، بہت خوبصورت قول، ایسے بہترین قول ہے کہ واقعی موجود ہے تو قربان ہو جائے. یہی کہا جائے مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، کتنی اچھی بات بتائیے، ذرا کچھ اور گفتگو کیجیے. کہتے تھے لوگ، ایسے اصحاب تھے جو کہتے تھے مولا کچھ اور بتائیے، مولا کچھ اور بتائیے. یہاں ایک کے بعد 2 قول سنائے جا رہے تو دوسری باتیں ہونے لگتی، دوسری طرف کی گھمایا جاتا کہ کسی طرح سے بات بند ہو جائے، بری لگ رہی، کوئی اور بات کی جائے. کہتے ہیں جس شخص نے اپنے مستقل قیام کے گھر یعنی آخرت کی کو آباد کیا، وہ پورا عقل مند ہے، وہ پورا عقل مند ہے. یہ فرما رہے ہیں. اب سنیے ایک اس سے اوپر کا بھی سنیے، یہ پورا عقل مند کہہ رہے ہیں. دوسری جگہ وضاحت کر رہے ہیں اسی کی، تھوڑا سا وضاحت کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ نادان جس نے دنیا کا تھوڑا سا سرمایہ حاصل کر لیا اور اس میں کامیاب ہو گیا. وہ نادان، یہاں سے شروع کیا، وہ نادان جس نے دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان حاصل کر لیا اور اس میں کامیاب ہو گیا، اس ہوشیار اور عقل مند کے برابر کہاں ہو سکتا ہے جس نے اپنی ہمت عالی سے آخرت کی کامیابی حاصل کر لی. کس خوبصورت انداز میں مولا نے کہا، اس عقل مند، اس ہوشیار اور عقل مند کے برابر کہاں ہو سکتا ہے جس نے اپنی ہمت عالی سے آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لیا. وہ نہیں ہو سکتا اس کے برابر. مولا اسے عقل مند کر رہے. یہ ہے عقل کہ آپ آخرت کی تیاری کیجئے. یہ عقل، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ آخرت کی تیاری کیجئے گا تو آپ کو جنگل میں جانا پڑے گا یا سرونٹ کوارٹر میں بیٹھ رہنا پڑے گا گھر کو چھوڑ کے اپنے. ایسا نہیں ہوگا. ساتھ سب کے درمیان میں رہیے، درمیان میں کام کیجئے تاکہ آپ کے کام سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے حرکات سکنا سے لوگ حاصل کریں، لوگ علم حاصل کریں. اس کے ذریعے سے آپ زیادہ زیادہ کوشش کیجئے کہ بہانے سے لوگوں تک علم پہنچایا، لوگوں تک علم پہنچائے، ان کو بتایا جائے کہ علم حاصل کرنا کیسے حاصل کیا جائے، کیا کیا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ دل کیا ہو گیا، دنیا کی محبت میں لگ گیا، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا ہوا کہ ساری چیز غفلت میں ہم پڑ گئے، غفلت میں پڑ گئے. جبکہ توریت جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، جو حدیث قدسی کے نام سے بھی موجود ہے اس وقت بازار میں، توریت، اس میں پروردگار کیا کہتا ہے کہ اے اولاد آدم، میرے آسمان بغیر ستون کے میرے ایک نام سے قائم ہے. بار بار سنایا، یاد ہونا چاہیے. آدھا ہم پڑھیں، آدھا آپ کہیے، اس طرح ہونا چاہیے. یہ آسمان، آپ بھی دیکھیے آسمان کو، بغیر ستون، کوئی ستون نہیں، آسمان میں کوئی ستون نہیں. وہ کہہ رہے میرے ایک نام سے قائم ہے. اب سنیے آگے کیا کہتے ہیں. آگے پروردگار یہ کہتا ہے کہ میرے ایک نام کے سبب سے کھڑے ہوئے اور تمہارا دل میری کتاب کی 1000 نصیحتوں سے بھی قائم نہیں ہوتا. 1000 جو سوچے کہ یہ انسان کیسا ہے، اس کے لیے 1,24,000 انبیاء، اوصیاء، انبیاء اور تمام کتابیں بھیجی گئی ہیں. وہ کہہ رہا کہ میرے ایک نام کی وجہ یہ آسمان، جو محاورے کے طور پہ کبھی کسی کو بھی تو کوئی چھوٹی بڑی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کہا جاتا آسمان ٹوٹ پڑا، یہی کہا جاتا نا. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ آسمان میرے ایک نام کی وجہ سے قائم ہے، اور تمہارا دل جو ہے ہماری کتاب کی 1000 نصیحتوں سے بھی قائم نہیں ہوتا. اب سوچیں کہ آپ کا یہ دل کیسا دل ہے، 1000 نصیحتوں، اور یہ حقیقت ہے. کہتے ہیں پھر پروردگار اسی میں فرماتا آگے کہ جس طرح پانی میں پتھر نرم نہیں ہوتا، اسی طرح سخت دل کے اوپر نصیحتیں مفید نہیں ہوتی، اثر نہیں کرتی. ہمارے دل سخت ہو گئے، دیکھیں دل سخت ہو گئے. شرم نہیں آتی کہ تم یہ گائے کا نام تم نے جو ہے پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے اور اس کو لے کے جا رہی ہے. کرنا کیا ہے کہ یہ قربانی کریں گے اللہ کے نام. قربانی نہیں کرو، تم للچا رہے ہو، تمہارا بس چلے تو جانوروں کی طرح کچے ہی کھا جاؤ اس کو نوچ کے. ابھی تم لالچ آ رہی تمہیں اس کو قربانی کے، اللہ کے نام پہ قربانی کرنے جا رہے ہو، اور نام کس کا رکھا ہوا؟ یہ ہے ہمارا دل. یہ ہو گیا، سخت ہو گیا دل. جب پتھر، جس طرح پتھر نرم نہیں ہوتا اسی طرح سخت دلوں پہ نصیحت مفید نہیں ہوتی، نصیحت نہیں مفید ہوتی سخت دلوں کے اوپر. کچھ بھی آپ کرتی رہیے، کچھ بھی کر ڈالیے، کچھ بھی نہیں ہوگا، مفید ہوتی ہی نہیں ہوگی مفید، کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے. سخت دل کیوں ہو گئے؟ سخت دل ہمارے اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہمارے دنیا کے محبت آ گئی اور غفلت آ گئی، جس کی وجہ سے ہمارے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے. اچھا اس کو ٹھیک ہے، دل ہمارے سخت ہو گئے، غفلت آ گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کرنے سے بچاؤ کہ جس میں کیا ہوتا کہ ضائع کرنے سے بچاؤ جو رہنے والی نہیں ہے.
ایسے کاموں سے بچاؤ. پھر کیا کریں؟ نصیحت اثر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نصیحت اثر کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ دل کی سختی دور کرے. دل کی سختی کیسے دور ہوگی؟ کیسے دل کی سختی دور؟ کہ واضح و نصیحت سنا جائے، کیونکہ نصیحت اثر نہیں کرے تو واضح نصیحت سنا جائے. واضح و نصیحت سنانے کے لیے ائمہ تارین نے، رسول اللہ نے، تمام لوگوں نے بعض احادیث صرف زبانی نہیں بتائی بلکہ پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا. گفتگو ایسے کی کہ جیسے اس کو واضح کر رہے ہیں، اس کو جیسے دکھا رہے ہیں، نمایاں کر رہے ہیں اس کو. مثلا یہ کہ جیسے کہ نہج البلاغہ میں ہے نہیں، مولا کہتے ہیں جنت کے لہلاتے ہوئے باغ اور دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے جس کے سامنے ہو اسے کسی اور بات کی فکر ہوتی ہی نہیں. کتنا نمایاں کر رہے ہیں. جنت کے لہلاتے ہوئے باغ اور دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے جس کے سامنے ہو اسے کسی اور بات کی فکر ہی نہیں ہوتی. ہے نا؟ پڑھا بتایا نا ہم نے اس سے پہلے کہ نہیں بتایا؟ عمل خیر، پھر کہتے ہیں کہ پھر اچھا نہیں فکر ہوتی تو کیا کرنا؟ پھر کہتے ہیں عمل خیر کی طرف دوڑنے والے کا بیڑا پار ہے. عمل خیر کی طرف دوڑ پڑنے والے کا بیڑا پار ہے. سست رفتار کی نجات کی توقع ہے، اور جان بوجھ کر کوتاہی کرنے والے کو تو دوزخی میں گرنا ہے. کوئی بھی ہو، جان بوجھ کر کوتاہی کرنے والے کو دوزخی میں گرنا ہے. سب کچھ بتا دیا ہم نے، سب کچھ کہہ دیا، کیسی زحمتیں اٹھائی، کیسے کیسے صبر کیے، کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی، اور تم لوگوں کو باتیں بتائی. پوچھا جاتا کہ ہاتھ کھڑا کرو کہ کس نے نہج البلاغہ پڑھا، تو کوئی نہیں پڑھتا. کیا پڑھا؟ کیا پھر نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ مولا سے محبت، اگر ہم مولا کے زمانے میں ہوتے ہو، مولا سے محبت کا جیسے کہ دعویٰ کیا جاتا، کھڑے ہو کے نعرے لگائے جاتے، سب کچھ کیا دعویٰ کے، تو مولا کے ساتھ اگر محبت کرتے ان کے زمانے تو انہی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے نا، ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے، جو باتیں کر رہے ہوتے ہم سب سن رہے ہوتے. جب یہ والی باتیں کرتے تو ہم ادھر ادھر کنارے ہو جاتے. یہ باتیں نہیں سنتے یہ بھی بات سنتے، لیکن نہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں مولا سے محبت ہے، بات ایک نہیں سننا ہے. کتاب تو موٹی موٹی کتابیں تو رکھی ہوئی پڑھی ہے، اس میں کیا ہے؟ دل نہیں لگ رہا ہمیں پڑھنے میں. تو یہ کیا ویژولائز کیا باقاعدہ کہ لہلاتے ہوئے باغ، دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے جس کے سامنے ہو اسے کسی اور بات کی فکر نہیں ہوتی. ہمیں تو نہ جانے کتنی بات کی فکر ہے. عمل خیر کے لیے دوڑ پڑنے والے کے بیڑا پار ہے. سست رفتار کی نجات کی توقع ہے، اور جان بوجھ کر کوتاہی کرنے والے کو دیکھ لیجئے، جان بوجھ کے کوتاہی کرنے والے کو کہاں جانا ہے؟ پتہ چل گیا جان بوجھ کے کوتاہی کرنے والے کو دوزخ میں جانا ہے. اچھا، یہ سختی کی وجہ سے ہوتا کیا کیا ہے؟ سختی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جیسے پانچویں امام محمد باقر اسلام کیا فرماتے ہیں؟ کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ جو ایسی حکیمانہ گفتگو کر رہے ہیں لیکن اثر کیوں نہیں؟ سنا بھی رہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ سنا رہے، اثر نہیں ہو رہا. کوئی اور بات سن لیتی، ایک ہی دفعہ سن لیتی، اسے یاد رکھتی. ابھی وہ میک اپ کرنے کا کوئی ٹوٹکا بتایا جائے فوراً یاد رہے گا، فلاں چیز کا کوئی ٹوٹکا بتایا فوراً، دنیا پرستی کے لیے کوئی عمل بتایا جائے فوراً یاد رہے گا، تسبیح لٹکائی جائے گی، پڑھا جائے گا، جھلایا جائے گا اس کو کہ وہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں دنیا پرستی کے لیے سب کچھ یاد رہے گا، آخرت کے لیے کچھ نہیں یاد رہتا. وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے کچھ سزائیں ایسی ہیں جو دلوں اور جسموں کو ملتی ہیں. پانچویں امام کی بہت اچھی حدیث ہے، اسے یاد رکھیے گا. خدا کی طرف سے کچھ سزائیں ہیں جو دلوں اور جسموں کو ملتی ہیں. دل کا الگ سے تذکرہ کیا. کہہ رہے ہیں چنانچہ معیشت میں تنگی، عبادت میں کمزوری بھی سزا ہے. معیشت میں تنگی، روزی کم ہو گئی، اور عبادت میں سستی. جب آپ عبادت میں سستی محسوس ہو تو سمجھ جائیے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا مل رہی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. نماز پڑھ لو کیوں نہیں پڑھ؟ جی پڑھتے ہیں ابھی، جی پڑھتے ہیں. نماز پڑھو کیوں نہیں پڑھ رہے ہو ابھی؟ ڈانٹا کیجیے، آپ کو اثر ہی نہیں ہو رہا. جی پڑھ رہے ہیں ابھی، پڑھ لیتے ہیں ابھی، پڑھ لیں گے ابھی وقت کہاں گیا ہے؟ پڑھنے کا بھی وقت کہاں گیا ہے کہا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے کچھ سزائیں ہیں جو دلوں اور جسموں کو ملتی ہیں. چنانچہ معیشت میں تنگی اور عبادت میں کمزوری بھی ایک سزا ہے، لیکن دل کے سخت ہونے کی جو سزا ملتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. یہ سمجھ لیے، دل کے سخت ہونے کی جو سزا ملتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. اب کہیے دل کا سخت کہاں ہے؟ تو بہت نرم مزاج آدمی ہے بیچارہ. نہیں، دل کا سختی جب نصیحت ہی اثر نہیں کر رہی تو اور کہے کہ نرم مزاجی دنیا کے لیے نرم مزاجی دکھا رہا، یہ والی بات نہیں ہے. کہا جائے دل کا سخت ہوتا ہے. دل کثرت گناہ کی وجہ سے سخت ہوتا ہے. یہ بھی فرما رہے مولا مشکل کشا، دل کثرت گناہ کی وجہ سے سخت ہوتا ہے.
آج کثرت گناہ کے اتنے زیادہ اسباب ہو گئے ہیں، اتنے اسباب ہو گئے ہیں کہ آپ اس نے اپنے آپ کو بچاتے ہی نہیں کہ بچائیے. بچے جو ہے بچوں کو جانے نہیں دیا جا رہا، بکروں کے پاس گائے کے پاس جانے دے، وہ آ گیا فلانی بیماری ہو گئی ہے اور یہ وائرس آ گیا وہ آ رہا ہے، سب بچا رہے ہیں اپنے آپ کو. بچا رہے کہ نہیں بچا رہے؟ کہ 100% ایسے ہی تھوڑی ہے یا نہیں ہے، لیکن جو 100% باتیں بتا رہی اس میں کہاں بچاتا اپنے آپ کو؟ کوئی بھی بچاتے نہیں. لاکھ آپ کہا کیجیے کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ. کہ کثرت گناہ کی وجہ سے مولا سے کسی نے پوچھا اسی بات کے متعلق، کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے برا ساتھی کون ہے، سب سے زیادہ برا ساتھی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو خدا کی نافرمانی تمہاری نگاہوں میں آراستہ کر دے، جو خدا کی نافرمانی تمہاری نگاہوں میں آراستہ کر دے. جو خدا کی نافرمانی، یہ کون ہے جو خدا کی نافرمانی کو ہماری نگاہوں میں آراستہ کر رہا؟ اگر سب کو چھوڑ دیجیے تو ٹی وی کے اوپر آ جائیے ذرا، کس قدر سجا بنا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو پیش کر رہا ہے. اور صبح شام کون بندہ ایسا ہے جگی سے لے کر محلوں تک جو دیکھا نہیں جا رہا ہے؟ LED اور LCD فلانی ڈی، وہ ڈی ہو رہا ہے، سب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، سب دیکھا جائے. اور بلا وجہ کے فضولیات، یہاں تک کہ خبروں تک کے اندر فضولیات ہی دکھایا جا رہا تھا کہ وہ یہ کیا وہ کیا وہ سب کیا ہو رہا؟ کمزور عقلیں بگڑ رہی، سجا بنا کے کہہ رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ جو خدا کی نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں آراستہ کر دے. تو اس طرح سے کیا ہو رہا؟ دل سخت ہوتے جا رہے ہیں. مسلسل گانے آتے ہیں، مسلسل میوزک کی ٹیون چل رہی ہوتی ہے، چاہے اشتہار ہو چاہے کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو، مسلسل چل رہا ہوتا ہے. ڈرامہ دیکھیے اس میں خرافات ہے، ہر پروگرام میں خرافات ہے. مارننگ شو تو پورا کا پورا خرافات سے بھرا ہوا ہے، اور اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ حکمران بھی ڈرتے ہیں، خوش آمدانہ باتیں کرتے ہیں. ٹی وی کے لیے خوش آمدانہ باتیں، اتنا طاقتور یہ ہو گیا ہے یا نہیں ہے؟ اتنا طاقتور کہ حکمران بھی ڈرتے ہیں اس سے. کوئی بات نہ کیجیے، عالم آتے تو وہ ادھر ادھر کے بات ادھر ادھر کے کر رہے ہوتے. کیا بات کیا بات کرے؟ تم مذہبی پروگرام کر رہی ہو، تم بے پردہ بیٹھی ہو، تمہارا مذہبی پروگرام کرنے کے کیا بات؟ کوئی عالم یہاں ہے مت جو کہہ کے چلا جائے، یہ کہہ کے نہیں کرے گا اگر یہ عورت بے پردہ ہے تو ہم نہیں کرتے پروگرام. کوئی بولتا ہی نہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں. عجیب غریب زمانہ لگ گیا کہ برائی کے خلاف کوئی بولنے کو تیار نہیں ہوتا، کہ برائی کے لیے کوئی بول دے. اپنے ذات کے لیے کوئی بات ہو، جھنڈا لے کے سب کے سب پورے نکل آتے ہیں. سارے مولوی جھنڈا لے کے نکل آئیں گے. اپنے خلاف اپنا ذرا سا نقصان ہو، دین کا نقصان ہو رہا، برباد کیا جا رہا. آج جو ہے اخبار کے اندر جو ہے حجاب کا ڈے منایا جا رہا ہے، حجاب کے سلسلے میں کوئی تو بہت تکلفاً لکھا جاتا ہے. یہ ہمارا جو ہے جو معاشرتی سیٹ اپ ہے، یہ ہمارا معاشرے حصہ ہے، اس کا حصہ ہے، ہمارے جو ہے رواج کا حصہ. رواج کہاں بھائی؟ سیدھی سیدھے قرآن حدیث میں بتایا گیا حرام ہے، بے پردگی حرام ہے. وہ نہیں کر رہے، بے پردگی حرام ہے، حدیثیں لکھ کے موٹا موٹا لکھے جائے. اپنی طرف سے جو باتیں وہ لگائی جا رہی، حجاب کی عورتیں دکھائی جا رہی، اور اس قدر میک اپ کیا ہوا ایسا بنی ہوئی کہ آپ دیکھ لیجیے کہ بھائی تم تو نہ کرتی تو یہی بہتر تھا، تم گھر ہی میں بیٹھتی. تو بلا وجہ حجاب دکھا رہی ہو، بے خوب بنا رہی ہو حجاب کے ذریعے. جیسے رمضان کے پروگرام میں کیا رمضان کی کیا گت بنائی گئی تھی؟ ماہ سیام کی، جس وقت کس چیز کا مہینہ کہا جاتا ہے؟ اس کو مہینہ کہا جاتا ہے تقوی کا مہینہ، تاکہ تم یہ تاکہ متقی ہو رہے تھے، لوٹے جا رہے تھے، طرح طرح کی حرکتیں ہو رہی، وہ ہو رہا تھا. بقرعید میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ یہی ہو رہا. تو سارا کے سارا ابھی محرم آ رہا، ہم لوگ اپنے کیوں چھوڑ دیں؟ سیدھے سے دیکھ لیجئے گا، جو قربانی 1,24,000 انبیاء کی قربانی دی گئی ہے، اس محرم میں مجلس میں شرکت کرنے والی اور آنسو پوچھتے والی بے پردہ عورت دیکھیے کہ نکلتی ہوئی چلی جائے گی. کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی بول دے. لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں ہماری گفتگو، ہماری تقریر، ہماری وہ چیز جو ہے خراب ہو جائے گی، لوگ پسند نہیں کریں گے. چھوڑو، پسند نہیں کرے گا، اللہ پسند کرنا کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی چاہیے. تو وہی والا لطیفہ ہو گیا، جو ایک آدمی پہاڑ سے گر رہا تھا تو گرتے گرتے شاخ اس کے ہاتھ میں آ گئے، اس نے پکڑ لیا، اس نے اس کا چلانا، کوئی بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کوئی مجھے بچائے. تو ایک آواز ہے، ہاں میں تمہیں بچاؤں گا. کہیں کون؟ کہ میں اللہ میاں تمہیں بچاؤں گا. ہاں اللہ میاں کیا کریں کہ دوسرا ہاتھ بھی چھوڑ دو. اس نے نیچے دیکھا کہ اتنی بڑی کھائی، تو پھر پکارنے لگا کوئی اور ہے بچانے والا. وہ اللہ کے علاوہ کہہ رہا کوئی اور ہے بچانے والا. وہی حال ہمارا ہو گیا. بھائی اللہ راضی ہو جائے کافی نہیں ہے، نہیں کافی. اسی لیے کسی بات پہ نہیں بولا جاتا، کسی بات پہ نہیں بولا، جس کی جو مرضی آئے اور کر کے چلا جاتا. پھر کہا جا رہا ہے، اصول کافی کی ایک روایت ہے کہ کہا جا رہا ہے اے موسیٰ دنیا میں اپنی آرزوؤں دراز نہ کرو کہ اس طرح تمہارا دل سخت ہو جائے گا. اور سنگ دل انسان اللہ سے بہت دور ہے، سنگ دل انسان اللہ سے بہت دور ہے کثرت گناہ کی وجہ سے. اور ٹی وی جو ہے گناہ کا وہ ہے، اور سنگ دل بناتا ہے لوگوں کو، سنگ دل ہو جاتی. ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھایا گیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا،
اس کے بعد روتا پیٹتا وہ ان کے گھر کا دکھائے گا، جنازے دکھائے گا، سارے لوگ تڑپ تڑپ کے رو رہے، یہ واقعی دل پھٹنے لگتا ہے کہ خود بھی رونا، اور اس کا فوراً ہی وہ ختم ہو گیا۔ جب دوسرا سین آتا ہے، جب دوسری چیز دکھائی جاتی تو کوئی ہلا گلا گانے بجانے کی کوئی فوراً دکھایا گیا وہاں یہ ہو رہا، تو کیا ہوتا، یہ آدمی کو کیا باقاعدہ پلاننگ کے تحت لوگوں کو وہ بنایا جا رہا ہے، بے حس کر دو کہ ادھر ہنسی مذاق ہو رہا، ادھر رونا پیٹنا ہو رہا، ادھر کہ یہ تو دنیا بھائی چلتا رہے گا، ہم سب کو مرنے والوں کے ساتھ مریں گے تھوڑی، کہ تم مرے ہوئے، قرآن تمہیں مرا ہوا کہہ رہا، یہ چلتی پھرتی لاش ہے، قرآن تو تم کو یہ کہہ رہا، بلکہ تم کو قرآن تو یہ کہہ رہا کہ تم یہ جو ہے جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہے نہیں قرآن کے اندر، سورہ رات کے اندر بہت سارے جن اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، وہ دل رکھتے ہیں، سمجھنے کام لے لیتے ہیں، آنکھ رکھتے ہیں دیکھنے، کان رکھتے ہیں سننے، یہ چوپائے ہیں بلکہ اس سے زیادہ گئے گزرے۔ تم کو تو چوپایا کہہ رہا پہلے بھی، جو مردہ بھی کہا، چوپایا بھی کہا، دونوں کا۔ پھر کہا جا رہا ہے ذکر الہی کے علاوہ زیادہ باتیں کرنا جو ہے نا، کثرت سے باتیں کرنا جو ہوتا وہ بھی دل کو سخت کر دیتا۔ بچائیے اپنے دل کو، اس میں آپ لوگوں بھی بہت زیادہ آتی ہے، اب تو مرد کم نہیں ہے، آپ جا کے دیکھیے سب کے سب ایک ہی طرح کے ہو گئے کہ نہ مرد کم ہے نہ عورت ہے، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو وہ زبان ہے، اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو وہ زبان ہے۔ پھر کہا جاتا ہے لغو بات کا سننا، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ لغو بات کا سننا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا سناٹا کہ سب نے اپنے دل پہ لے لیا، کہ سب ایسا لگے سب ہم ہی کو کہا جا رہا، آپ ہی کو کہا جا رہا، اتنا زیادہ سب سناٹے میں آ گئے ہیں۔ تو کسی دوسروں کا نام لے لے کے ابھی بات کریں گے، پھر تو شاید خوشی پیدا ہو جائے، ہے نا۔ ہاں، کیا کہتے ہیں، لغو بات کا سننا، شکار کے پیچھے جانا اور صاحب اقتدار کے دروازے پہ حاضری دینا دل کو سخت کر دیتا۔ لغو بات میں گانا بجانا بھی آ جاتا، یہ گانا بھی آ جاتا، یہ دل کو سخت کر دیتا، کیونکہ دل کی سخت کی نشانی یہ بتائی جاتی کہ اس کو نصیحت فضیلت اثر نہیں کرتی۔ دیکھ لیجئے معاشرے میں نصیحت فضیلت اثر نہیں کرتی، اب دھیرے دھیرے یہ ہو رہا کہ نصیحت کی بھی نہیں جاتی، کیونکہ نصیحت کو لوگ برا مانتے ہیں، لیکن نصیحت کی بھی تو کسی اچھا اس کے علاوہ جو حادثات ہو رہے ہیں اس کا بھی اثر نہیں ہوتا، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ترک عبادت دل کو سخت کر دیتی ہے اور ترک یاد الہی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ رسول اللہ، ترک عبادت دل کو سخت کر دیتی ہے اور ترک یاد الہی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ یہ کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے، یہ بتا رہے ہیں، یہ غفلت کیوں پڑی ہوئی، نصیحت کیوں نہیں اثر کر رہی، 1,24,000 انبیاء آئے، اس کا اثر کیوں نہیں ہوا، کیوں سب چلتے چلے یہاں تک کہ امام زمانہ کے سپرد کیا، تو کچھ لوگ تو نکل جائیں، جو لوگ سن رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو بچا لیں، وہ تو اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ اندر اندر جو ہے جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ ایک اب دیکھیے، ابھی دیکھیے گا آپ لوگ بھی جاتی ہیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جہاں پہ وہ خواتین گھر کی بیٹھی رہتی ہیں وہاں سے اب آپ دیکھتی ہیں تو بعض رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو آپ ان رشتہ داروں کے حالات سکنات جانتے ہیں، اس کے بعد اس وقت کا حالات دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر پلٹ کے جب جا کے ان کے حالات دیکھیں تو آپ کہیے گا بس اتنی تھوڑی دیر کے لیے فرق تھا، اور 4 دن بعد، 1 مہینے بعد، 6 مہینے بعد پھر ویسے ہی یہی ہوتا نا۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک جگہ مجمع دیکھا، پوچھا یہ مجمع کیسا ہے، تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کسی کا انتقال ہو گیا، قبر کھودی جا رہی، قبر کھودی جا رہی۔ فوراً اٹھے وہاں سے، تیزی کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ شیخ عباس قمی منازل آخرت سے یہ روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ تیزی کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے۔ وہ آدمی کہتا، وہ صحابی کہتا ہے جب رسول اللہ اس تیزی کے ساتھ چلے ہیں وہاں سے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھیں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول قبر کی ایک طرف آگے بیٹھ گئے، تو انہی کے بالکل مقابلے میں دوسری طرف میں بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ اللہ کے رسول کر کیا رہے ہیں۔ ایسے ایسے بھی لوگ تھے اس زمانے میں کہ جو ایک ایک حرکات سکنات دیکھتے تھے، اس سے اپنے لیے عبرت لیتے تھے۔ کچھ لوگ مشہور ہو گئے، کچھ لوگوں کو جانتے ہی نہیں۔ اچھے لوگوں میں بھی چند ایک ہیں جو شہرت پا گئے، جس کے کچھ چیزیں ہم جانتے ہی نہیں۔ جیسے حضرت زہرا کے بارے میں کل جو ہے ایک تقریر مرزا صادق حسن صاحب کی سن رہے تھے، تو اس میں حضرت زہرا کے بارے میں جو بات کی جا رہی، ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے بھائی ہمیں تو اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ ہمیں رونا کیوں نہیں آ رہا، کہ کیوں کہ حضرت زہرا اتنا گریا کرتی تھی، اتنا گریا کرتی تھی، آخرت کو یاد کر کے پورا کپڑا سب تر ہو جایا کرتا تھا۔
وہ شیشی میں انہوں نے آنسو جمع کیے ہوتے حضرت علی علیہ السلام کو دیں گے, یہ خبر میں ہمارے ساتھ رکھ دینا. میں نے کہا ہم نے تو زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں بھائی یہ ساری چیزیں. وہ اتنا گریا کرتی ہیں, اتنا گریا, ہم کو تو یاد کر کے کچھ بھی گریا نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں کہ فضا کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے بارش میں بھیگا ہوا کپڑا. ہم نے کہا ہمیں تو اسی, جن کے ساتھ میں بیٹھ کے سن رہا تھا, میں نے ان سے کہا بھائی ہمیں تو اسی بات پہ رونا آ رہا کہ ہمیں رونا کیوں نہیں آتا, ہمیں آخرت کو یاد کر کے رونی, کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں آخرت کے بارے میں کیا ہے. وہاں مولا تڑپ رہے ہیں, لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, گلی کی جان نکلنے والی, کہ نہیں ہے وہ نماز میں آخر میں یہی حالت رہتی. ہم کیا کہہ رہے ہم, اچھا جو آخرت کو یاد کر کے تڑپ رہا, ہم کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ہمارا کچھ نہیں ہوگا, تو بھی ان کا بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہی ہے نا بھائی, ان کے نام پہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا تو پھر ان کا کیوں ہوگا. ان کو تو بدرجہ اولا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ تڑپے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں, رسول اللہ کا پیر سوجے جا رہے ہیں عبادت کر کر کے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو مست کیا کالی کملی والے, وہ مست ہو رہے ہیں کالی کملی والے کے نام پہ, ہم لوگ سیدھے جنت پہ جا رہے ہیں. تو کہا جا رہا ہے وہ ہم ان کے مرد مغالبے آ کے بالکل بیٹھ گئے, جلدی جلدی وہاں پہنچے, قبر کے سامنے آ کے بیٹھ گئے, دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول کر کیا رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اتنا گریا شروع کیا. دیکھیں آپ شیخ عباس قمی منازل آخرت جا کے دیکھ لیجئے. ابھی تو ہم نے عالم کے نام بتا دیے کہ ان سے پڑھا, اب یہ کتاب خود میں نے پڑھی, خود میں نے دیکھا, تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا کرے. وہ بھی گریا کر رہے ہیں, ابھی بیٹی کی گریا سنا, اب ان کا گریا سن لیجئے. وہ گریا کرے, کہہ رہا وہ شخص کہتا, وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اتنا گریا کیا کہ آپ کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا. اس کے بعد تر ہو گیا, پھر ہماری طرف مخاطب ہوئے, مڑے ہماری طرف, اور ہماری طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے اس مثالی مکان کی تیاری کرو. ان کو کیا خوف تھا اللہ کے رسول کو کہ وہ گریا کر رہے, وہ ایسے دکھا رہے. اس صحابی سے کوئی ایسا متاثر تو نہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہماری طرح ہیں, کوئی ایسی بات کریں گے سارے لوگ دیکھیں کہیں گے وہ تو سر تو بہت اونچی چیز ہے, کس طرح سے دکھا. وہ ریاکاری سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا نا. اس کا مطلب گریا کر رہے تھے, صحیح گریا کر رہے تھے. اس کا گریا کرنے کے بعد پلٹ کے کہتے اس مثالی گھر کی تیاری کرو. یہاں نہ جانے کتنے جنازے پڑھے گئے, کتنے لوگوں کو دفنایا, دفنا کے واپس آئے, واپس آنے کے بعد آپ دیکھیے, مشاہدہ کیجئے. مشاہدہ کرنا یہ علم فراہم کرتا, یہ علم فراہم کرتا. آپ دیکھیے کہ جیسا تھا ویسے ہی ہے, جیسا تھا ویسے ہی ہے, کوئی فرق پیدا نہیں ہوا, کوئی اس پہ تیاری نہیں, کوئی اس کو خوف نہیں, قبر میں کیا ہونے والا, کیا ابھی اپنے دفنا گیا ہے. کچھ تو ڈرو, ایک آدھ دن تو ڈرو, وقت پہ نماز پڑھو, صبح بھی اٹھ جاؤ, صبح کی نماز تو بم آگے دوہل. لوگ کہتے شرم نہیں آ رہی ہوتی کہتے ہوئے کہ کہتے بس صبح کی نماز تمہاری قضا ہوتی. شرم کرو, ڈرو, دونوں باتیں, شرم بھی کرو, ڈرو بھی کہ صبح کی نماز نہیں پڑھ رہے. اہم ترین نمازوں میں سے ساری نمازیں اہم ہے. ظہر کے لیے الگ اہمیت بتائی گئی, مغرب عشاء کی الگ اہمیت بتائی, اور صبح کی الگ اہمیت بتائی گئی. خاص طور سے روزی کے لیے اور استغفار کے لیے تو بہت زیادہ مفید ہے کہ توبہ کرو, اب تک جو کچھ رہ گیا وہی توبہ کر ڈالو. جتنے دن کی بھی صبح کی نماز مل جائے, جتنی زندگی باقی ہے کر ڈالو, صبح کی نماز پڑھ ڈالو. کہتے ابھی ہماری عمر ہی کیا, بعد میں پڑھ لیں گے. بعد میں تم کو نہیں پڑھو گے, اگر ابھی عادت بن گئی تو پھر بعد میں نہیں ہوگا بھائی. جس نے پھر آرے سے چیرا جائے گا کوپڑا, پھر پتہ چلے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے. پھر یہ ہوگا وہاں دفنا کے آگے یہ اللہ کے رسول رو رہے ہیں, کرے اس مثالی گھر کی تیاری کرو. کہاں ہو رہی تیاری اس مثالی گھر کی, کون سی تیاری کرے. کتنے لوگ صبح شام مرتے رہتے ہیں, رشتہ داروں میں ہم لوگ شرکت کرتے رہتے ہیں, کون سی تیاری, کوئی تیاری کرتے نہیں کرتے. مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام, ایسا سوختہ چھایا ہوا ہے کہ ٹھیک تو درود میں معلوم ہو رہا ہے کہ قبر کے پاس ہی لے جا کے بیٹھا دیا آپ لوگ ہیں. بھائی بعض لوگ کسی زمانے میں بعض لوگ اپنی قبر میں جا کے بیٹھا کرتے تھے, لیٹا کرتے تھے, اس میں اناج بھرواتے تھے, بھر کے وہ کرتے, وہ چاہتے تھے کہ یہ سارا کام کریں گے تو قبر ہماری جو ہے جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی بن جائے گی. تو مولا یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ جنت کی وادیوں میں سے وادی بنے گی, تو اس کے لیے کیوں نہیں آمادہ ہوتے. اس کے لیے چند لمحے کا خوف آ کے پھر پیچھے ہٹ کے کام وہی کر رہے ہیں. جب یہ والی بات کہی جا رہی ہے, مولا یہ کہہ رہے کہ جنت کی وادیوں میں سے وادی, تو بنا کیوں نہیں لیتی جنت کی وادیوں میں سے, بناؤ. کہہ رہے ہیں صفین سے آ رہے تھے, صفین سے دیکھیے, آپ ذرا دیکھیے گا طریقے. کچھ چیزیں ہم لوگوں نے یاد کر لی, کچھ چیزیں سوانح حیات پوری مکمل نہیں پڑھتے.
پڑھنے کی عادت ڈالی، مکمل پڑھیے، تب اس میں سے چیزیں نکلی۔ اب پرانے زمانے کے علماء نے، بعض لوگوں نے کچھ چیزیں نکال لی تھی، پھر دیکھا گیا کہ اچھا یہ تو مجلس بہت اوپر کی چلی گئی، اب وہی چیز پکڑ لی گئی، نسلاً بعد نسلاً وہی چلتی چلی ہے، باقی ساری چیزیں چھوڑی چلی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا جب حضرت عباس علیہ السلام آئے اور آ کے کہنے لگے کہ مولا مجھے بھی اجازت دیجیے، کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے، تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، ہیں؟ انہوں نے دہنے دیکھا بائیں دیکھا، کہنے لگے وہ لشکر کہاں ہے؟ یہ اب کب سے سن رہے، بچپنے سے ہم سنتے چلے آ رہے، اب تک سنتے چلے آ رہے، وہی ایک بار کرتے گئے۔ آگے بات بتاؤ، آگے کیا ہے؟ یہ ساری قربانی ہوئی کس لیے وہ بتاؤ، وہ بتانے کو تیار نہیں۔ وہ یہ کہ ہماری مجلس خوبصورت بن جائے، اس کے ذریعے سے آخرت خوبصورت بناؤ۔ دو جملہ ایسا کہہ دو کہ آخرت خوبصورت بن جائے۔ صفین سے واپس آ رہے، پھر صفین سے تھکے ماندے واپس آ رہے، گھر جائیے مولا، واپس آ رہے ہیں۔ تو جب کوفے کے پاس پہنچے تو وہاں ایک قبرستان کے پاس پہنچے، نہج البلاغہ میں یہ بھی موجود ہے، یہ بھی نہج البلاغہ سنا رہے۔ وہ آئے قبرستان کے بعد، ایک قبرستان دیکھا، رک گئے۔ ذرا شوق دیکھے بھائی، باغ میں رک جاتے کہیں، وہاں سے راستے میں کہیں باغ ملا، وہاں قبرستان میں رک گئے، کیوں؟ نصیحت کرنی تھی۔ اس سے بہتر نصیحت، مولا تو کہہ رہے کہ موت سے بہتر کوئی چیز نصیحت کرنے والی نہیں، کہتے خود ہی تو کہہ رہے ہیں مولا، موت سے بہتر کوئی چیز۔ یہاں موت سے نصیحت کہاں لیتے ہیں؟ موت سے وہ اللہ ڈرتے ہیں، منحوسیت سمجھتے ہو اس کو، اس سے دور بھاگتے ہو اور مرتے رہتے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے لوگ مر رہے ہیں، لیکن پھر بھی موت سے نصیحت۔ تو کیا ہوا، وہاں صفین کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں پہ رک گئے۔ رکنے کے بعد قبر کی طرف اشارہ کر کے، قبر کی طرف کر کے بات کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں سارے جو وہ ہیں لشکری جو مولا کے ساتھ گئے تھے وہ سب سن رہے ہیں، تو کتنا بہتر، ابھی جنگ جدال کر کے آ رہے ہیں، ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ تم ہمارے ساتھ صفین کی جنگ میں تھے، بچ گئے، تمہیں مبارک ہو اور ایسا ہو، تمہیں یہ ثواب مل۔ وہ نہیں، وہ سیدھے سیدھے قبرستان کے پاس سے گزر رہے تو قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے ویران گھروں اور اجڑے مکانوں اور اندھیری قبروں کے رہنے والوں، یہاں اچھا سیدھے سیدھے کہتے ہیں ایک قبر میں رہنے والوں نہیں، پوری بات بتا رہے ہیں تاکہ سننے والا اور بعد میں آنے والے زمانے میں لوگوں تک جب میری بات پہنچائی جائے تو وہ ڈریں اس بات سے کہ ہوگا ایسا ہی، یہ ویران ہوگا، یہ اندھیرا ہوگا، یہاں اجڑا پن ہوگا۔ اے قبرستان نہ رہے تو کہنے لگے، اے ویران گھروں میں اور اجڑے مکانوں میں اندھیرے قبروں کے رہنے والوں، اے اہل غربت، اے اہل غربت، کہ یہاں تو باقی اہل غربت ہے، جو کروڑ پتی وہ بھی یہاں غریب ہے، پیسہ تو سب چھوڑ آیا، زبردستی جمع کر رہا تھا خام خواہ کے لیے، لیکن پیسہ چھوڑ کے آ گیا وہ دوسروں کے لیے۔ یہ حوث ہوتی، قانونی ذہن بن گیا نا، لوگوں کا قانونی ذہن بن گیا، مال کی طرف بھاگ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اس مال کے ذریعے سب کچھ خریدیں گے، نہیں خرید سکتے ہو اس کو، راہ خدا میں خرچ کیے بغیر یہ خرید نہیں سکتے ہو اس سے کچھ، اسے صوفہ، بنگلہ، مکان، دکان، گاڑی خریدنے سے نہیں تمہیں آخرت ملے گی، راہ خدا میں خرچ کرنے سے ملے گا۔ تو کہا جا رہا ہے راہ خدا میں خرچ کرو، کہا جا رہا ہے کہ اے ویران گھروں میں رہنے والوں، اے اہل وحدت تنہائی میں رہنے والوں، اے وحشت والے گھروں میں رہنے والوں، تم آگے جا چکے ہو اور منزل پہ پہلے پہنچ گئے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ کیا منحوس باتیں کر رہے ہیں مولا آپ، اللہ آپ کو زندگی دے، یہی کہیں گے نا۔ مغرب کے وقت کہیں گھر میں کوئی موت کی بات کر دو تو بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں کیا منحوس باتیں آج عید کے دن کر رہے ہو، وہ یہی تو مولا کہہ رہے بہترین تحفہ تو عید تو یہی بن گئی۔ اگر بہترین تحفہ موت ہمارے لیے ہو گیا، بہترین تحفہ ہو گیا تو عید تو ہو گئی، ہماری لمبی عید ہو گئی، قیامت تک کی عید ہوگی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم منزل، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور تمہارے گھروں کی بات جو پوچھتے ہو تو دوسروں نے قبضہ کر لیا، تم اپنے مال کے بارے میں پوچھتے ہو تو وہ تقسیم کر دیا گیا، اور تم اپنی اگر بیوی کے بارے میں پوچھتے ہو تو اس نے دوسرا نکاح کر لیا۔ یہ تو تھا یہاں کا حال، اب تم اپنے یہاں کا حال بتاؤ۔ کتنی بہترین انداز میں قربان ہو جائیں، کتنی بہترین انداز میں بات کریں، ڈرا بھی رہے ہیں، حقیقت بھی بتا رہے ہیں کہ گھر میں تمہارے دوسروں نے قبضہ کر لیا، اموال جو تمہارے وہ تقسیم کر لیے گئے، بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا ہے نا۔ تو کہنے کا یہ تو تھا یہاں کا حال، اب تم اپنے یہاں کا حال بتاؤ۔ یہ کہنے کے بعد لشکریوں کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے کہنے لگے، سبحان اللہ، اگر انہیں بولنے کی اجازت ہوتی، سبحان اللہ سبحان، اگر انہیں بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ تمہیں بتاتے، جو بتاتے وہ مولا خود ہی بتا رہے، تو ان کو تو یہاں سے لے کے وہاں تک کا سبھی کا حال پتا ہے، کہ یہ تمہیں بتاتے کہ سب سے اچھا زاد راہ تقویٰ ہے۔ سب سے اچھا زاد راہ کیا چیز ہے؟ کہ تقویٰ ہے،
کیوں یعنی مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ تم آ تو رہے ہو سب چیز ہمارے ساتھ جنگ و جدال کر کے، ہمارے ساتھ شرکت کر کے، لیکن یاد رکھو تمہیں یہاں قبر میں جانا ہے، اور اس کے لیے تمہیں کیا کام کرنا ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہاں کیا کام کرنا؟ جنت پہ جانے کے لیے دھم اپنے آپ کو اڑانا اور بے گناہوں کو مار دینا، یہ والا تقوی۔ یہ دیکھ رہے ہیں تقوی، وہ کہہ رہے ہیں تقوی آخرت میں جو قبر میں کام آنے والی چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ کہ وہ تقوی ہے۔ سب سے اچھا سامان سفر کیا چیز ہے؟ تقوی ہے۔ اس طرح سے کس انداز میں کس طریقے سے مولا نے یہ والی بات بتائی، یہ ہر جگہ یہ لوگ ایسے ہی بات بتایا کرتے تھے۔ جیسے کہ رسول اللہ کے بعد جب ایک دفعہ جبریل آئے تھے، شاید ہم نے سنایا، آپ کو بھی سنایا ہے، اور یہ والی روایت سنیے کہ ذرا پریکٹیکل کیسے ہوتی۔ ایک ماں باپ کے، ماں اور بیٹے کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، ماں بیٹا بیٹھا، میں بھی وہاں پہ تھا اتفاق سے۔ مجھے اطلاع تھی کہ یہ بیٹا جو ہے بدتمیزی کرتا ہے والدہ سے اپنے۔ میں نے موقع نکال کے ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے موقع نکال کے یہ روایت جو ابھی آپ کو سنانے جا رہے ہیں میں نے اس کو سنانا شروع کیا۔ ابھی تھوڑے ہی سنایا تھا، آدھے پہ بھی نہیں، ہم نے سنی ہوئی ہے، کہہ کہ دوسری بات کریں، سننے کو تیار نہیں ہوا۔ بھائی جب تمہاری سنی ہوئی تو تم ٹھیک ہو جاتے، کہاں ٹھیک ہوئے؟ کہہ رہے ہم نے سنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، دوری رہو، کبھی ہمارے ساتھ نہ شروع ہو جائے۔ کبھی بتاتے ہیں آپ کو، اماں بتاتے ہیں ہم کیسے ہوتے۔ کیا روایت ہے؟ یہ روایت ہے کہ جبریل امین جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول جنت البقیع کی قبرستان میں تشریف لائیے۔ دیکھیے ہر جگہ قبر ہی قبر، بھائی یہی سب مولانا نے جب کہا کہ سب سے زیادہ بہترین نصیحت کرنے والا جو موت، تو ہم نے کہا سارے واقعات موتی والے سنا دو، ہے نا؟ ایسا ڈری ہوئی کہ سارے واقعات سننے کے بعد واقعی نہ ہم لوگ مر جائیں۔ کوئی موت ہوت نہیں آئے گا۔ اب آپ جو رسول اللہ کہتے ہیں نا، جو موت کا ذکر زیادہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پائے گا، جو موت کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ تو ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ آپ سب جنت میں چلیں، ہم لوگ ایک ساتھ ہی اٹھ جائیں یہاں سے، جنت میں چلے جائیں، جنت میں چلے۔ تو کہا جب جبریل امین نے کہا کہ جنت البقیع میں تشریف لائیے، آپ کے قدموں کی خاک غریب و تنگ و تاریک زندان کے اسیروں کو میسر ہو۔ سبحان اللہ، کس انداز میں کہا؟ دیکھیے وہاں کس طرح سے مولانا نے بات کی تھی، یہاں کیسے بات کی جا رہی۔ کہا کہ آپ جنت البقیع کی قبرستان میں تشریف لائیے تاکہ آپ کے قدموں کی خاک غریب اور تنگ و تاریک زندان کے اسیروں کو میسر ہو، یعنی خاک پڑ جائے آپ کی، اگر قبروں پہ خاک پڑ جائے سب کی قبر، تو ان کو کیا ہوگا؟ راحت ملے گی۔ آپ کی بوئے خوشبو جو آپ کی اگر ان تک پہنچ جائے گی تو ان کو راحت و آرام مل جائے گا، کہا خوشبو مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، کریں گے، کیا کریں گے؟ کس لیے؟ تاکہ ان کو راحت ملے۔ تو اللہ کے رسول گئے، جبریل کے کہنے کی وجہ سے وہاں گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو کیا ہوا کہ ایک قبر سے بہت زیادہ چیخنے کی آواز آ رہی تھی، رونے اور چیخنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ صدا دے رہا تھا ایک جوان کہ اے اللہ کے رسول مجھے آگ سے بچائیے، اے اللہ کے رسول مجھے آگ سے بچائیے۔ اب آگ سے بچائیے، اللہ کے رسول دعا، یہ تو آئے تھے جبریل کہ آپ کی خاک پڑ جائے تو ان لوگوں کو راحت آ جائے، تو اس کو راحت آ جانی چاہیے تھی، وہ دعا کر دیتے وہ بچ جاتا، ٹھیک ہے نا؟ کس لیے آئے تھے یہ لوگ؟ لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے۔ دیکھیے یہاں ہدایت کیسے کی، سوچیے گا کیسے ہدایت کی۔ جب یہ بات سنی، وہاں سے آواز سنی، تو بلال سے کہا اے بلال مدینے جاؤ، اور جانے کے بعد وہاں جتنے لوگ ہیں ان سے کہو کہ جن کے رشتہ دار جنت البقیع میں دفنائے گئے سب جنت البقیع میں آ جائیں۔ سارے کے سارے لوگ وہاں سے نکلے، جنت البقیع میں آئے۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے کہ اس قبر پہ کون آتا ہے۔ دیکھا کہ ایک ضعیف خاتون کمر جھکائے ہوئے اس قبر کے پاس آگے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے رسول وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے یہ قبر کس کی ہے؟ کہ یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ کہنے لگے کیا تو اس سے ناراض ہوئے؟ اس نے کہا ہاں میں اس سے ناراض ہوں، اتنے سال سے میں بات نہیں کر رہی، میں نے بات نہیں کی، میں اس سے ناراض۔ کہ اسے معاف کر دے۔ کہ نہیں معاف نہیں کروں گی۔ ان نے کہا اللہ کا رسول کرے معاف کرے، کرے معاف نہیں کروں گی۔ نہیں، اتنا تنگ کیا تھا بیٹے نے، کہ معاف نہیں کروں گی۔ سنو، غور سے سنو، جتنی خدمت ہو سکے ماں کی جا کے کرو۔ جن کی والدین زندہ ہیں اللہ ان کو زندگی دے،
آپ خدمت کرو. جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس کے باوجود بھی خدمت کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. وہ کیا کہا جاتا ہے کہ میدان قیامت کو میں حاکم بناؤں گا اس کا جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے نیکی کرتے رہتے. درود کی تسبیح پڑھو, ایک تسبیح پڑھو ان کے لیے, ایک استغفار کی تسبیح پڑھو, ان کو ہدیہ کرو. اگر آپ بہت سارے دنیا کے کوئی مشکل کام آپ کے ہیں وہ کام حل نہیں ہو رہے تب بھی یہی کیا جا سکتا ہے کہ آپ والدین کے لیے استغفار اور درود کی تسبیح ہدیہ کریں, زندہ ہو یا مردہ ہو دونوں صورت میں ہدیہ کریں. تو اس میں کیا ہوگا, آپ کی وہ مشکل انشاءاللہ حل ہو جائے گی. تو بہرحال وہ کہا کہ معاف کر دو, اس نے کہا نہیں معاف کریں گے. سبحان اللہ, کیا کہنے پر ان پہ درود کیوں نہ پڑھا جائے. اتنے رحمان اور رحیم ہے کہ آپ ان پہ درود پڑھیے گا. کہ آپ کے اتنے آپ کی ان کے درود پڑھیں, آپ کی کتنی اگر ساری مصیبتیں آپ کی اس دنیا میں حل کروا دی جائیں ساری, بہت راحت اور آرام ہو جائے, یقین جانے کہ گمراہ ہو جائیں گے. یہ صحیح بتا رہے ہیں. دنیا میں حالات دیکھ لیے جہاں مال اور دولت اور اطمینان اور ہر طرح کی چیز کی آسائش پیدا ہوتی وہی گمراہی پیدا ہو جاتی. تبھی تو اللہ کے رسول نے کہا تھا, وہ علی اگر حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ کہا کہ یاد رکھیے کہ میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں جو اتنا نہ دولت مند ہے کہ گمراہ ہو جائیں نہ اتنا فقیر ہے کہ بھیک مانگیں, انہیں درمیان کے لوگ ہیں. تبھی تو اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ والی بات, جب تک تم مصیبت کو راحت اور راحت کو مصیبت نہ جانو گے کامل ایمان مومن نہیں بن سکتے. یہ مصیبت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے, جو ہر وقت یاد کیا جائے تو وہ مصیبت ہی تو راحت ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں, جب تک تم مصیبت کو راحت اور راحت کو مصیبت نہ جانو. بھائی مصیبتوں میں ہر وقت اللہ یاد ہے, جس میں ہر وقت اللہ یاد آئے, ہر وقت اللہ یاد رہے تو وہی تو راحت ہے. جس میں اللہ بھول جائے وہ راحت کہاں ہے, وہ تو نقصان کی جگہ ہے. بہت طولانی روایت ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے پروردگار نے جو یہ والی بات کہی تھی, اس میں یہی کہتی کہ جنت کی ایک جنت ہو, اس کی تعریف بتائی, اس کی ساری اوصاف بتائی. یہ اے داؤد تمہیں پتہ ہے یہ جنت میں کس کو دوں گا, کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو کس کو دے گا. تو بتائے جو راحت کو مصیبت اور مصیبت کو راحت جاتے ہیں ان کو دے گا, کیونکہ پھر اس عالم میں وہ دعا کرتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, یعنی ہر وقت ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں کہ ان کے لیے ہوگا. بہرحال تو یہاں کہا کہ دعا کرو, نہیں اس نے معاف کر دو, نہیں معاف کیا. اب دیکھیے رحمت ان کی کیا فرماتے, دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کہ پروردگار جو آواز میں سن رہا تھا اس عورت کو بھی سنا دے, اس کی ماں کو بھی سنا دے. بھئی یہ والی بات کہی اور کہا کہ کان لگاؤ. جب اس نے قبر سے کان لگائی تو وہاں چیخنے کی آواز, اماں میرے آگے اوپر نیچے دہنے بائیں ہر طرف آگ ہی آگ سے گھری ہوئی, میں جل رہا ہوں, مجھے معاف کر دو ورنہ قیامت تک اسی حالت میں رہوں گا اور مجھے واصل جہنم کر دیا ہے. جب یہ والی بات سنی اس نے تو وہ عورت نے گریا شروع کر دیا, رونا شروع کیا. اس کے رونے کی وجہ جتنے اطراف میں لوگ تھے وہ سب بھی رونے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے کہا کہ اس نے کہا کہ گواہ رہیے گا اللہ کے رسول میں نے معاف کیا اسے. جب انہوں نے معاف کیا تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ پروردگار نے تجھے بھی معاف کیا اور تیرے بیٹے کو بھی معاف کر دیا. ماں باپ کی خدمت کرو, چاہے زندہ ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں, اور اس طرح سے خدمت کرو کہ دوسرا دیکھنے کے بعد اس سے عبرت حاصل کرے اور وہ بھی یہی کام کرے. اور نتیجہ پھر دیکھ لینا آخرت میں کیا ہونے والا ہے کہ اس کا نتیجہ کتنا اچھا ملے. اور نبی اچھا ملے نتیجہ, خیر کیوں نہیں ملے گا اچھا نتیجہ, لیکن ماں باپ کی خدمت تو ہر حال میں کرنا چاہیے. آج کل کے یہ بہت زیادہ دستور لگ گیا ہے, بہت ساری چیزیں ہو گئی کہ بچوں کی کچھ نہیں ہوتا, جو شادی کے بعد فوراً نافرمانی شروع کرتے ہیں. بھائی کیا ہو گیا, شادی کے بعد نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے یہاں کھانے پکانے والی کل آئی کہ ہمیں کھانا پکانے کے لیے رکھ لیجئے, اتنا پیسے لے کو پتا, اور اس لیے رکھ لیجئے کہ میں تو پتہ نہیں کہاں رہتی ہوں, میرے بیٹے کی شادی ہوئی, پتہ نہیں کیا کر دیا ہے اس نے کہ بیٹے نے تو مجھے گھر ہی سے نکال دیا. اللہ اکبر, گھر سے نکال دیا. یہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا نہیں ہو رہا. بہرحال یہ سب آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے. آخری ایک بات اور سن لیجئے, بہت بھاری پڑ گئی کلاس مجھے لگ رہا. اچھا پھر آخری جو بات ہے وہ بھی یہی آ رہی ہے. مزے کی بات تو دیکھیے, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, کس قدر بہترین, کتنی اعلیٰ درجے کی چیز, کتنے 1400 سال پہلے بتائی گئی تھی. بار 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 یہ ساری چیزیں کہی جاتی تھی. آخرکار کہتے ہیں کہ قطرہ گرتا رہتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے.
تو اس طرح نصیحت بار بار بچپن سے سنتے 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 کچھ نہ کچھ تو اثر ضرور ہی ہوتا اور ٹھیک ہو جاتے. کبھی کبھار کوئی بھی حدیث سنائی جاتی ہے تو آپ 99.99% آپ مدرسے میں آتی تو بہت ساری آپ نے سنی, ورنہ لوگوں نے سنی ہوئی نہیں, لوگوں کی سنی ہوئی نہیں. چھٹے امام کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد تعزیت کے بارے میں دریافت کیا. کتنے حسین انداز میں کتنی خوبصورت بات چھٹے امام نے کی ہے کہ واقعی کہ جو ایصال ثواب کی مجلس پڑھی جاتی ہے اس میں اگر پڑھی جائے تو کتنی نصیحت کی جا سکتی ہے. نصیحت تو ہو جائے گی لیکن بعد میں جب مولوی اتریں گے تو ٹھکائی بھی ہوگی ان کی. ایک جملہ کہہ دیا اس نے, ابھی سنا رہے آپ کو کون سا جملہ, وہ کہیں گے بھیا تو میری بعد میں نہ پڑھی دی جائے مجلس میری. ایصال ثواب کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کے کیا معنی, تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ, آپ نے فرمایا اگر مرنے والے کی موت نے تمہیں خدا سے نزدیک اور گناہوں سے دور کر دیا, اگر مرنے والے کی موت نے تمہیں خدا سے نزدیک اور گناہوں سے دور کر دیا تو یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے راحت اور نعمت ہے. تمہارے لیے راحت اور نعمت ہے. اگر مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھے کہ آج ہم ایک راحت اور نعمت والی مجلس پڑھنے جا رہے ہیں تو سوچے کیا حشر ہوگا. کہتے ہیں ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا اور راحت و نعمت کہہ رہے مرنے والے نے تمہیں اللہ سے قریب, اس کی موت نے تمہیں اللہ سے قریب نزدیک اور گناہوں سے دور کر دیا تو یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے راحت اور نعمت ہے. یعنی جو چیز آپ کو اللہ سے قریب کر دے اور گناہوں سے دور کر دے وہ راحت بھی ہو نعمت بھی ہے, چاہے میت ہی کیوں نہ ہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے لیے واعظ و نصیحت نہیں بن سکی اور تمہارے گناہوں سے دور اور رب سے قریب نہ کر سکی تو سمجھ لو یہ تمہاری سنگ دلی ہے اور میت سے بڑی بڑھ کر مصیبت ہے یہ. اور ہے تو بالکل ایسے ہی, ہوتا تو بالکل ایسے کہ میت سے بڑھ کے مصیبت یہ ہوتی ہے. سنگ دلی کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. ان کو دفنایا کام کیا جلدی جلدی, کچھ رسمی کام ہے اس کو نپٹایا اور نپٹانے کے بعد ختم ہو گیا. نہ ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے نہ گناہوں سے دور کرتی ہے, کیونکہ اللہ سے قریب کر دے اور گناہوں سے دور کر دے تو یہ کیا بن جاتی ہے, نعمت بن جاتی ہے اور رحمت بن جاتی ہے. یہ موت نعمت اور رحمت بن جاتی ہے. اگر ایسا نہیں کرتی کہہ رہے میت سے بڑھ کر مصیبت ہوتی ہے, تو یہاں زیادہ تر تو میت سے بڑھ کے ہی مصیبت ہوتی ہے کہ چیخ چیخ کے رویا جا رہا ہوتا, اس کے بعد بات ختم ہو جاتی, رویا پیٹا جاتا, بات ختم ہو جاتی. یتیموں کے مال کے بارے میں کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ یہ جو یتیم چھوڑ کے گئے ہیں اس کے مال کی تقسیم کیسے ہوگی. کہا جاتا ہے کہ سب سے مشکل ترین کام جو ہے وہ حج کے مسائل کو بیان کرنا ہے, اور آپ لوگوں کے ایک مسائل اس کے بارے میں کہا گیا وہ بیان کرتا, اور یہ میراث کا مسئلہ جو ہے نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی بتاتا ہے. یہ گھر میں رہ رہے تھے ایک دن بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ بچے تو سب چھوٹے ہیں, بچے تو سب یتیم ہیں, ان سے پوچھا نہیں جا سکتا, بہن سے پوچھا نہیں جاتا, بہن کو بھی حصہ دینا, اس بہن کو حصہ دینا, اس بھائی کو حصہ دینا, سب کی رضامندی نہیں ہوگی تو یہ مکان جو ابا کا ہے جس کا کیا بنے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ مر گیا, رسمی چیزیں ہو گئی, بات ختم ہو گئی, تبرک بٹ کے ختم ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. اور ہر طرح سے کوئی سی جگہ ایسی نہیں بچی ہے کہ جس جگہ سے وہ نصیحت نہیں کی گئی ہے, اور کس انداز میں, تاکہ اس سے ہماری غفلت دور ہو. یعنی کہ موت جیسی چیز سے بھی غفلت نہیں دور ہے. یہ 3-4 واقعات آپ کو موتی کے سنائے ہم نے, کیونکہ وہ کہہ رہے سب سے زیادہ موت جو ہے نصیحت کرنے والے, ہم نے کہا موتی کے واقعات سنا دو. 3-4 واقعات سنائے موت کے کہ کیا ہوگا, اس سے غفلت دور ہوگی. کہاں کیوں, اب یہ آپ کو روز آنا معاشرے کے اندر ملے گا, آپ کو معاشرے کے ملے, کان میں اگر بات پڑی ہے اور رہ گئی تو یقیناً آپ کو تھوڑی سی ہلنا ڈلنا ہوگا کہ ہاں واقعی ہمیں غفلت کو اپنی دور کرنا. اگر نہیں ہوگا تو پھر ٹھیک ہے, جہاں اتنے دن گزر گئے وہاں اور بھی دن گزر جائے گا. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. يا صاحب السماء